مشہور و معروف آیت کری حدیث قدسی کا ایک ٹکڑا میں نے اپنا موضوع سخن بنایا ہے۔ آئیے اس پر روشنی ڈالنے سے پیشتر رسول جی وقار ہاشمی سرکار، ہم غریبوں کے غم گسار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار آمینہ کے لال، مدینے میں آرام فرمانے والے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں عقیدت کی تھالی اور محبت کی ڈالی میں سجا کر والہانہ غلامانہ انداز لے کر درود پاک کا تحفہ پیش کر لیں۔ بآواز بلند پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سر شام سے لے کر اب تک آپ حضرات نعت نبی و تقاریر سن رہے ہیں۔ شعراء آئے، اس نے نعتوں کا گلدستہ آپ کی سماعتوں کے دہلیز پر سجانے کی کوشش کیا، اور میرے بڑے بھائی حضرت علامہ مولانا عبدالقدوس صاحب قبلہ، جن کی بڑی اچھی خطاب آپ نے سماعت کر لی ہے، بس آخری میں ہوں، میرے بعد اب کوئی آنے والا نہیں۔ یہ ہمارے علماء کرام کی نوازشیں ہیں کہ سب نے مجھ کو بوڑھا بنا کر سب سے اخیر میں پیش کرتا ہے۔ اب پتہ نہیں ان لوگوں کی نظر میں بوڑھا ہی ہوں کیا، مگر حضرات دنیا والے چاہے بوڑھا کہے، قیامت کے دن تو جنت میں جانے سے پہلے جوان بنوں گا۔ اس لیے آپ گھبرائے نہیں۔ تقریباً 11:15 بج چکا ہے۔ دیہات کے اعتبار سے اب تقریر سننے کا وقت نہیں رہ گیا، تقریر کھانے کا وقت ہو گیا ہے، مگر پھر بھی آپ کی محبتوں نے اگر میرے دل تک دستک دینے کی کوشش کی تو میں کچھ پیاری باتیں آپ کی دل کی دریچے پہ اتار دوں۔ واقعی اگر آپ سننے کے موڈ میں ہیں، اور سبحان اللہ، دیکھیے یہ میرے چچا جنہوں نے ابھی شروع ہوتے ہی شروع ہو گئے، حالانکہ میں دیکھ رہا ہوں، اور سب سے بڑی خوشی مجھ کو اس وقت ہوئی کہ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی آ کر کے دے رہے تھے۔ بڑی آج ہمارے ملک ہندوستان میں نفرتوں کا ایک بیج بو دیا گیا ہے، مگر میرے دوستو، میں یہاں آنے کے بعد جب میں اسٹیج پہ آیا اور میرے غیر مسلم بھائیوں کا حوصلہ جب میں نے دیکھا تو اللہ اکبر، مجھے وہ شعر یاد آیا کہ کہتی ہے یہ بھارت کے سسکتے ہوئے منظر، کہتی ہے یہ بھارت کے سسکتے ہوئے منظر، خواجہ پیا کی خواب کی تعمیر نہیں ہے، اور ہر دھرم کے لوگوں کا حق ہے یہاں برابر، بھارت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، ہر دھرم کے لوگوں کا حق ہے یہاں برابر، بھارت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ میرے دوستو، جتنا بھارت میں میرا حق ہے اتنا ہی بھارت میں اس کا بھی حق ہے۔ اور ہلو ہلو، آواز ایک ہی دن میں ختم ہو جائے۔ آج
9ویں رات ہے میرے بھائی، آج 9ویں رات ہے جو اب تک چین کی نیند نہیں سو پایا ہوں، اور تقریباً 10 تاریخ تک یہی حال ہے۔ یہ میرے مرشد کا کرم ہے اور سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ ہے جو بول لیتا ہوں، ورنہ لوگوں کی ایک رات میں تو حالت خراب ہو جاتی ہے۔ آج 9ویں رات ہے اور کل سے پھر چلے گا تو 10 تاریخ تک کوئی رات ایسی نہیں ہے جس رات میں پروگرام ہو۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ میرے بزرگوں کا فیضان ہے کہ بزرگوں کا صدقہ ملتا ہے تو بول لیتا ہوں، قوم کو کچھ دین کی باتیں بتا دیتا ہوں۔ حضرات محترم، قابل تعریف ہے آپ حضرات جو اس وقت ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اور اس ٹھنڈی ہوا میں بھی بیٹھ کر آپ اپنے نبی کے غلامی کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار جن جن لوگوں نے تیرے محبوب کے میلاد میں دامے درمے قدمے سخندے حصہ لیا ہے، پروردگار ان کا ان حصوں کو لینا اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرما، اور ان کے کاروبار میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ مولا جب تک دنیا میں رکھ، ایمان کی حالت میں رکھ، دنیا سے اٹھانا مقصد ہو تو خاتمہ ایمان پہ عطا فرما۔ حضرات محترم، موت تو سب کو آئے گی، مرنا تو سب کو ہے، مگر اس موت پہ ہزاروں زندگیاں قربان ہے جو موت ایمان کی حالت میں ہو جائے۔ اس موت پہ ہزاروں زندگی قربان ہے جو موت نبی کی محبت میں ایمان کی حالت میں ہو جائے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، دنیا میں آئے ہو، آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم دنیا میں آئے ہیں تو ایک دن دنیا چھوڑ کے جانا ہے، اور دنیا چھوڑ کر جب ہم قبر میں جائیں گے تو ہمیں اپنے اچھے آقا کو چہرہ دکھانا ہے۔ کم سے کم اپنا چہرہ اتنا اچھا بنا لو کہ قبر میں جانے کے بعد جب ہم اپنے نبی کو چہرہ دکھائیں گے تو میرے چہرے کو دیکھ کر میرے مصطفیٰ اپنی نگاہ کو نہ موڑ لیں۔ اگر قبر میں مصطفیٰ نے نظر موڑ لی تو یاد رکھنا مسلمانوں، بچانے کے لیے قیامت میں کوئی مائی کا لال نہیں آئے گا، سوائے جہنم کا تمہارا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اگر قیامت کے میدان میں کوئی بچانے والا ہے تو وہ مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ اپنے نبی سے سچی محبت کر لو، اپنے نبی سے سچا پیار کر لو، اور ایک بات یاد رکھو کہ میرے دوستو، جو عاشق ہوتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، جو دیوانہ ہوتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، جو پیار کرنا سیکھ جاتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، جو نبی کی محبت کا شمع اپنے دل میں جلا لیتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کو دیکھا تو سب نے تھا مگر مانا سب نے نہیں تھا، مصطفیٰ کو دیکھا تو سب نے تھا لیکن جانا سب نے نہیں تھا۔ اللہ اکبر، ابو جہل نے بھی نبی کو دیکھا مگر مانا نہیں، عتبہ نے بھی نبی کو دیکھا مگر مانا نہیں، شیبہ نے بھی نبی کو دیکھا مگر مانا نہیں، امیہ بن خلف نے بھی نبی کو دیکھا مگر مانا نہیں۔ میرے دوستو اور بزرگوں، اور جس نے نبی کو نہیں مانا وہ جہنم میں چلا گیا، جس نے نبی کو نہیں مانا اس کی دنیا بھی خراب ہو گئی، اس کا آخرت بھی خراب ہو گیا۔ عتبہ نے نبی کو نہیں مانا، نام و نشان مٹ گیا، شیبہ نے نبی کو نہیں مانا، نام و نشان مٹ گیا، ابو جہل نے نبی کو نہیں مانا، نام و نشان مٹ گیا۔ ابو بکر نے مصطفیٰ کو مانا ہے، صدیق اکبر تھا، صداقت پکا پیکر بن کر کے چمک گیا، عمر نے نبی کو مانا، فاروق اعظم بن کر کے چمکا، عثمان نے نبی کو مانا، جن نورین بن کر کے چمکا، علی نے نبی کو مانا، ولایت کا تاجدار بن کر کے چمکا، غوث اعظم نے نبی کو مانا، عبد القادر نے نبی کو مانا، غوث اعظم بن کر کے چمکا، ابو حنیفہ نے نبی کو مانا، امام اعظم بن کر کے چمکا، حامد نبی کو مانا، ابو بکر نے نبی کو مانا، صداقت کا پیکر بن کر کے چمکا، حسین نے نبی کو مانا ہے، شہداء کا امام بن کر کے چمکا ہے، شہیدوں کا تاجدار بن کر کے چمکا ہے۔ تو جس نے مصطفیٰ کو مانا وہ کل بھی کامیاب تھا، جس نے نبی کو مانا وہ آج بھی کامیاب ہے، اور جس نے نبی کو مان لیا ہے وہ صبح قیامت تک کامیاب رہے گا۔ میرے دوستو، نبی کو دل سے مان لو، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھا ہو جائے گا۔ میرے دوستو،
میرے آقا سے محبت کرنے والوں نے کیسی محبت کی ہے، میرے رسول سے محبت کرنے والوں نے کیسی محبت کی ہے، ذرا دیکھو۔ حضرت بلال حبشی ہے، حضرت بلال حبشی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ ان کا ان دینوں کو قبول فرمائے، ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے۔ حضرات، حضرت بلال ہے، امیہ بن خلف کا غلام ہے، سرکار مکہ شریف ہے، رات کی تنہائی ہے، آقا رحمت چلے جا رہے ہیں، ایک دروازے سے رونے کی آواز آئی، سرکار چلے گئے۔ دوسری رات آئی، پھر اسی دروازے سے رونے کی آواز آئی، آقا آگے بڑھ گئے۔ تیسری رات آئی، پھر اسی دروازے سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ میرے آقا سے رہا نہیں گیا کہ آخر کون ہے جو اس دروازے پر، اس گھر کے اندر روزانہ رو رہا ہے، ہر رات رو رہا ہے۔ نبی دروازے کے قریب گئے، دستک دیا، اندر سے دروازہ کھولا۔ جیسے ہی میرے آقا نے اندر قدم رکھا، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں آج 3 رات سے میں دیکھ رہا ہوں تو رو رہا ہے، 3 رات سے میں دیکھ رہا ہوں تو گڑ گڑا رہا ہے، 3 رات سے میں دیکھ رہا ہوں تو فریاد کر رہا ہے، 3 رات سے میں دیکھ رہا ہوں تو آہیں بھر رہا ہے، تو سسکیاں لیتا ہے۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ تیرے ساتھ پریشانی کیا ہے؟ تجھ کو کس نے ستایا ہے؟ تجھ کو کس نے پریشان کیا ہے؟ اتنا سننا تھا۔ میرے دوستو، حضرت بلال فرماتے ہیں آپ کون ہیں؟ آج تک مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، آج تک میرے ساتھ کوئی ہمدردی کرنے والا نہیں تھا، آج تک میرے زخموں پہ کوئی مرہم رکھنے والا نہیں تھا۔ آخر آپ کون ہیں جو میرے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں؟ آخر آپ کون ہیں جو میرے دکھ میں دوا بن کر کے آئے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ اتنا سننا تھا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سنو سنو، مجھے کو دنیا رحمت للعالمین کہتی ہے، مجھے کو دنیا رحمت للعالمین کہتی ہے۔ اتنا سننا تھا۔ حضرت بلال فرماتے ہیں آپ ہی رحمت للعالمین ہیں، آپ ہی کا نام محمد ہے۔ میرے آقا فرماتے ہاں ہاں میری ہی نام محمد ہے۔ اتنا سننا تھا۔ حضرت بلال کو جو ہے تسلی مل جاتی ہے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں اے میرے آقا، میں امیہ کا غلام ہوں، میں امیہ کا غلام ہوں، میری حالت یہ ہے کہ روزانہ دن بھر بکریاں چراتا ہوں، شام کو جب گھر واپس لوٹتا ہوں رات بھر میں چکی پیستا ہوں، نہ دن کو آرام ہے نہ رات کو آرام ہے، نہ دن کو سونا ملتا ہے نہ رات کو سونا ملتا ہے، آنکھ سے میری نیند دور ہو گئی ہے، نہ دن کو سکون ہے نہ رات کو سکون ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں سنو بلال، جو دنیا کا غلام ہوتا ہے، جو دنیا کا غلام ہوتا ہے وہ دوڑتا ہے، اور جو میرا غلام ہوتا ہے جب وہ بلاتا ہے تو پوری دنیا دوڑ کے آتی ہے، پوری دنیا دوڑ کے آتی ہے۔ اتنا سننا تھا۔ حضرت بلال فرماتے ہیں آقا دامن کرم میں جگہ دے دیجئے، اپنے دامن میں چھپا لیجئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں پڑھو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بلال نے کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہوا، اور جب دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہے اب بلال کی زبان پر کیا ہے؟ جب بھی چلتا ہے اللہ اکبر کا نعرہ ہے، جب بھی چلتا ہے یا محمد کا نعرہ ہے، جب بھی چلتا ہے یا نبی کا نعرہ ہے، جنگلوں میں ہے یا رسول اللہ کہہ رہا ہے، صحرا میں ہے یا رسول اللہ کہہ رہا ہے، بیابان میں ہے یا رسول اللہ کہہ رہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے یا رسول اللہ کہہ رہا ہے، جنگلوں میں آباد ہے یا رسول اللہ کہہ رہا ہے، چکیاں پیس رہا ہے یا رسول اللہ کہہ رہا ہے، دن گزر رہا ہے رسول اللہ کے نعرے میں، رات گزر رہی ہے رسول اللہ کے نعرے میں۔ اب امیہ کے کان کے پردے سے جب یہ آواز ٹکرائی کہ یہ جو بھی کام کرتا ہے یا رسول اللہ کہتا ہے، اس کا مطلب یہ مسلمان ہو گیا ہے، اس کا مطلب اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اس کا مطلب اس نے جو ہے دین قبول کر لیا ہے۔ جب یہ معلوم امیہ کو ہوا، بلال کو بلایا گیا، بلال کو گرم ریت پہ لٹا دیا گیا، مگر بلال کی زبان سے نکلتی ہے تو اللہ احد کا نعرہ نکلتا ہے، بلال کی زبان سے نکلتی ہے تو یا رسول اللہ کی آواز نکلتی ہے، بلال کی زبان سے نکلتی ہے تو یا نبی
अल्लाह की नारा निकलता है। हजरत बिलाल है, जब उमिया से इतना भी ना हुआ तो उमिया ने हजरत बिलाल के सीने पर इतना वजनी पत्थर रखा कि हजरत बिलाल की जबान बाहर निकल गई है। हजरत बिलाल की जबान बाहर निकल गई। हजरत बिलाल फरमाते हैं, ए उमिया, तुम्हारा मैं गुलाम हो, तुम ताकतवर हो, मेरे जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर दोगे, लेकिन हर टुकड़े से आवाज आएगी या रसूल अल्लाह, हर टुकड़े से आवाज आएगी या नबी अल्लाह। मेरे जिस्म को टुकड़े करके भी तुम मुझसे मेरे नबी को जुदा नहीं कर सकते हो, मुझसे मेरे नबी को अलग नहीं कर सकते। अब उमिया आगे बढ़ा, हजरत बिलाल को घसीटता हुआ ले गया। हजरत बिलाल के हाथ को जमीन पे रखा है और बिलाल के हाथ के ऊपर चारपाई का पौवा रखा और जालिम उमिया चारपाई पे सो गया। रात भर उमिया खराटे मारता रहा, रात भर नींद लेता रहा, मगर कुर्बान जाओ हजरत बिलाल की मोहब्बत पर। जब उमिया की आंखें सुबह सवेरे खुली है तो उमिया क्या देखता है कि बिलाल की आंखों में आंसू नहीं है। बिलाल तड़प नहीं रहा है, बिलाल सिसक नहीं रहा है, बल्कि बिलाल के लबों पे मुस्कुराहट की प्यारी कलियां खिली हुई है। बिलाल मुस्कुरा रहे हैं। उमिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। कहा, बिलाल मामला क्या है? मैंने तुम्हारे हाथ को जमीन पे रखा, उसके ऊपर चारपाई का पौवा रख दिया, क्या तुझको दर्द का एहसास नहीं हुआ? अरे तुझको तो रोना चाहिए था, तुझको तो गिड़गिड़ाना चाहिए था, तुझको तो आहें भरना चाहिए था, मगर बिलाल बात क्या है कि तेरे आंखों पे आंसू नहीं, तेरे लबों पे मुस्कुराहट है, तो हंस रहा है, इसकी वजह क्या है? हजरत बिलाल फरमाते हैं, उमिया सुनो, मामला ये है कि जब तूने मेरे हाथ को जमीन पे रखा, उसके ऊपर चारपाई का पौवा रखा, मुझको दर्द का एहसास हुआ, मेरे आंखों पे आंसू आया, मेरी जबान पे आह आई, मैंने रसूलुल्लाह के घर की तरफ अपना मुंह किया और मुंह करके आवाज दिया था, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, क्या आपके गुलामी में आने की यही सजा है? क्या आपके गुलामी में दाखिल होने की यही सजा है कि उसे मारा जाए, उसे पीटा जाए, उसे जमीन में घसीटा जाए, उनके हाथों पे हथकड़ियां डाली जाए, उनके पैरों में बेड़ियां डाली जाए, उसके गले में कौक डाला जाए? या रसूल अल्लाह, ये कैसा सितम है? या रसूल अल्लाह, ये कैसा जुल्म है कि मेरे हाथ को जमीन पे रखा गया है, मेरे हाथ के ऊपर चारपाई का पौवा रखा गया है और सोने वाला आराम से सो रहा है, खराटे मार के सो रहा है, वे जो है इत्मीनान की नींद सो रहा है। इतना कहना था कि रसूलुल्लाह का चेहरा सामने आ गया, बदरुद्दुजा का चेहरा सामने आ गया, आमिना का लाल का चेहरा सामने आ गया। ए उमिया सुन, जब मेरे नबी का चेहरा मेरे सामने आया है, मैं अपने आका को देखता रहा, रात गुजर गई, दर्द का एहसास भी नहीं हुआ, रात गुजर गई, दर्द का एहसास भी नहीं हुआ। ये है मेरे मुस्तफा, ये है कौनैन के ताजदार का चेहरा कि कोई मोहब्बत से नबी का चेहरा देख ले, कोई प्यार से मुस्तफा का चेहरा देख ले, कोई इश्क से नबी का चेहरा देख ले तो उसको दर्द का भी एहसास नहीं होता है, उसको प्यास का भी एहसास नहीं होता है, उसको भूख का भी एहसास नहीं होता है। इसलिए कि मेरे नबी के चेहरे में वो पावर है कि नबी का चेहरा मोहब्बत से अगर प्यासा देख ले तो उसकी प्यास मिट जाती है, भूखा देख ले तो उसकी भूख खत्म हो जाती है। मेरे आका का चेहरा कितना शानदार बनाया था रब ने, कितना बेमिसाल बनाया है रब ने। एक सहाबी रसूल है हजरत अब्दुल्ला बिन मखदूम रदियल्लाहु ताला अन्हु, नाबीना सहाबी है, आंखों में रोशनी नहीं है। असर की नमाज, जोहर की नमाज के लिए मस्जिद के दीवार में हाथ मार मार कर अंदर गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इत्तला में जोहर की नमाज अदा की।
اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد سارے صحابہ کرام بیٹھ گئے. سرکار مدینہ خطاب فرما رہے ہیں، آقا نصیحت فرما رہے ہیں. اچانک میرے مصطفیٰ کی دریائے رحمت جوش میں آیا. آقا ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابہ مانگ مجھ سے کیا مانگتے ہو، مانگ مجھ سے کیا مانگتے ہو. تو جس کی جو طبیعت میں آیا مانگ لیا. کسی نے جنت میں مصطفیٰ کے ساتھ رہنا مانگ لیا، کسی نے مصطفیٰ کی شفاعت مانگ لی، کسی نے کچھ مانگا، کسی نے کچھ مانگا. مگر ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں، میرے عبداللہ کیا تجھ کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے؟ عرض کرتے، یا رسول اللہ علیہ السلام کیا میں جو مانگ لوں آپ دے دو گے؟ آقا کا دریائے رحمت جوش میں تھا. میرے آقا فرماتے ہیں، مانگ کے تو دیکھ. کہا یا رسول اللہ ٹالو گے تو نہیں؟ کہا نہیں ٹالوں گا، مانگ کے تو دیکھ. کہا یا رسول اللہ دنیا میں آ تو گیا ہوں، دنیا میں پیدا تو ہو گیا ہوں، مگر دنیا میں پیدا ہونے کے بعد آسمان کیسا ہے نہیں دیکھا ہوں، آسمان کا چمکتا سورج کیسا ہے نہیں دیکھا ہوں، آسمان کا چمکتا چاند کیسا ہے نہیں دیکھا ہوں، آسمان کے ٹمٹماتے تارے کیسے ہیں نہیں دیکھا ہوں. یا رسول اللہ پیدا تو ہو گیا ہوں، زمین کیسی ہے نہیں دیکھا ہوں، زمین کے لہلہاتے گھاس کیسے ہیں نہیں دیکھا ہوں، زمین کے انسان کیسے ہیں نہیں دیکھا ہوں، زمین کی رنگینیت کیسی ہے نہیں دیکھا ہوں. یا رسول اللہ پیدا تو ہو گیا ہوں، مگر دنیا کیسی ہے نہیں دیکھا ہوں. اے میرے آقا دعا فرما دیجیے، اللہ